کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ پہلے ابو نماز پڑھیں گے پھر میں نماز پڑھوں گا، اگر ابو نماز نہیں پڑھیں گے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، کہتا ہے کوئی بچہ؟ کوئی انسان کہتا ہے پہلے امی نماز پڑھیں گی پھر میں نماز پڑھوں گا، اگر امی نماز نہیں پڑھتی ہے تو میری بھی نماز نہیں ہوگی؟ ایسا ہے؟ بتاؤ ایسا ہے کہ امی نماز نہیں پڑھتی تو میری بھی نماز نہیں ہوگی؟ تو حج میں ایسا کیوں ہے کہ پہلے امی حج کریں گی پہلے ابو؟ اصل میں ہم ہر چیز کو سیلیبریشن بنا لیتے ہیں، چاروں طرف سے مال ان کے پاس آنے لگا، کیوں؟ یہی آپ کے کیا ہے، آپ کا امتحان ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ زکوٰۃ میں امتحان ہوتا ہے نا، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پچھلے ہفتے قربانی کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے اور کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اسی کے ضمن میں حج کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو دیکھیے حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، یعنی اس کے پاس اتنا اثاثہ، اتنا مال تھا کہ جس سے وہ حج کر سکتا تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا، اور خدا نخواستہ اسی حال میں وہ مر گیا، حج کیے بغیر وہ مر گیا، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی جس شخص نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، تاخیر کرتا رہا، ٹالتا رہا کہ اب کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، سال 2-4 سال کے بعد کر لیں گے، اور اپنے کاموں میں لگا رہا، مکان کے بنانے میں، پلاٹ کے خریدنے میں، اور اپنے کاروبار کو سنوارنے میں، بنانے میں لگا رہا، اور حج کو ٹالتا رہا، اور خدا نخواستہ اسی درمیان موت آ گئی، کیونکہ موت کا تو ایک وقت متعین ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ آ دھمکا اور اس نے پیغام سنا دیا کہ چلو بھائی پیغام آ چکا ہے، تو اگر اسی حال میں مر گیا کہ اس نے حج نہیں کیا، تو پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، اگر یوں کہا جائے کہ پورا یہ بر صغیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بر صغیر کہلاتا ہے، اور کیونکہ تینوں ملک ایک ہی ملک سے بنے، ان کے کلچر، تہذیب، لوگوں کے معاملات لگ بھگ ایک جیسے ہی ہیں، تو پورے بر صغیر میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بغیر حج کیے مر جاتی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بغیر حج کیے ہی مر جاتی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو حج کو ٹالتی رہتی ہے، کیونکہ حج کے فرض ہونے کے لیے بہت زیادہ، کہتے ہیں نا، بہت زیادہ مال ہونا ضروری نہیں ہے بھائی، انسان کے پاس ایک رہنے کا مکان ہے، اب رہائش کے مکان کے علاوہ اس کے پاس جو پراپرٹی ہے، اگر وہ پراپرٹی اتنی ہے، یا اس کے پاس بینک کی سیونگ ہے، یا اس کے کاروبار میں اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ آنے جانے کا خرچ حج کا جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے خرچہ حج میں آتا ہے، تو آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے پاس 4 سے 5 لاکھ روپے ہیں تو اس پر حج فرض ہے۔ عام طور پر ہمارے وہاں ہندوستان میں جو خواتین ہیں ان کے پاس اگر 4 سے 5 لاکھ کی جویلری ہے تو اس پر حج فرض ہے، کیونکہ جویلری جو ہوتی ہے وہ ضرورت میں نہیں آتی ہے، ضرورت کی چیز آپ کے حج کے خرچے میں کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا مکان آپ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس 50 کروڑ کا مکان ہے، وہ نہیں جڑے گا۔ ہاں، اس ایک رہائش کے مکان کے علاوہ اگر آپ نے اور 2-4 مکان لے کے ڈال رکھے تو پھر تو کیونکہ وہ مالیت میں جڑے گا، اگر اس پلاٹ کی مالیت 5-7 لاکھ روپے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، کیونکہ حج کا جو خرچ ایک منیمم گورنمنٹ کا جو خرچہ تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے آتا ہے۔
50,000 اور ایکسٹرا مان لیں بچوں کے آنے جانے کا خرچ، تو 5 لاکھ روپے کی تقریباً مالیت اگر کسی کے پاس آج کی ڈیٹ میں ہے تو اس پر حج فرض ہے. اگر کسی خاتون کے پاس 5 لاکھ کی جویلری ہے تو اس پر حج فرض ہے. 5 تولہ سونا 5 لاکھ کا ہو گیا، تقریباً 1 لاکھ روپے تولہ ہے. اور اگر سروے کیا جائے تو 50% گھرانے ایسے مل جائیں گے کہ جن کے گھروں میں خواتین کا 5 تولہ سونا ہوتا ہوگا. 50% تو مل ہی جائیں گے، لیکن حج کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں جاتی. ان زیورات کو بیچ کر پہلے حج کرنا ہوگا. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ جو زیورات عورت کے پاس ہیں، کیونکہ وہ ضرورت میں شمار نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا رہنا، یہ انسان کی ضرورت ہے. کھانا پینا رہنا کپڑے لتے، یہ انسان کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ زیور یہ بناؤ سنگار ہے. ایک مکان سے دوسرا مکان، یہ اور کیا ہے؟ بناؤ سنگار کی چیزیں ہیں. ایک مکان، روٹی کپڑا کھانا پینا دوائی علاج، یہ آپ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایکسٹرا آپ کے پاس ہے، اگر وہ اتنا ہے کہ جس سے آپ حج کا آنے جانے خرچ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ پر حج فرض ہے. اب آپ سروے کر لیں اپنے محلے کا، اپنے سماج کا، اپنے گاؤں کا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے. اگر آپ گنتی لگائیں تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی جن پر حج فرض ہے لیکن حج نہیں کرتے ہیں. حج کرنے کے لیے نئی نئی شرطیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. پہلے ماں باپ کو حج کرائیں گے پھر حج کریں گے. ایک یہ چیز بھی بہت مشہور ہے کہ اگر ماں باپ نے حج نہیں کیا تو ہمارا حج نہیں ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہوگا پہلے ابو سے کہیں گے نماز پڑھو پھر ہم نماز پڑھیں گے. پہلے ابو سے کہو نماز پڑھیں پھر نماز پڑھیں گے. بھائی حج فرض ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ پہلے ابو نماز پڑھیں گے پھر میں نماز پڑھوں گا، اگر ابو نماز نہیں پڑھیں گے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا. کہتا ہے کوئی بچہ، کوئی انسان کہتا ہے پہلے امی نماز پڑھیں گی پھر میں نماز پڑھوں گا، اگر امی نماز نہیں پڑھتی ہے تو میری بھی نماز نہیں ہوگی؟ ایسا ہے؟ بتاؤ ایسا ہے کہ امی نماز نہیں پڑھتی تو میری بھی نماز نہیں ہوگی؟ تو حج میں ایسا کیوں ہے کہ پہلے امی حج کریں گی پہلے ابو؟ اصل میں ہم ہر چیز کو سیلیبریشن بنا لیتے ہیں، ہر چیزوں میں سیلیبریشن بنا لیتے ہیں. حج ایک سیلیبریشن بن گیا کہ نہیں پہلے وہ سیلیبریشن امی ابو کا بننا چاہیے، پہلے وہ خوشی امی ابو کریں گے. ارے بھائی حج عبادت ہے، حج فرض ہے، حج اسلام کا پلر ہے، حج اسلام کا ارکان ہے، حج اسلام کا رکن ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کے پلرز میں سے ہے. جس طریقے سے نماز، روزہ، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے امی ابو روزے رکھیں گے پھر ہم روزے رکھیں گے؟ پہلے امی کو روزہ رکھواؤ، اگر امی روزے نہیں رکھیں گے تو ہمارا بھی روزہ نہیں ہوگا. پھر یہ بات کیوں مشہور ہو گئی کہ پہلے امی ابو کو حج کراؤ پھر ہمارا حج ہوگا؟ نہیں، اگر آپ کے پاس اتنی مالیت ہے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے تو پہلے آپ حج کریں. ہاں اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو آپ خود بھی جائیں اور ساتھ میں ماں باپ کو بھی لے جائیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ نہ جا کر امی ابو کو بھیج دیں. آپ کا فرض آپ کے اوپر برقرار رہے گا، اور خدا نخواستہ اسی حال میں آپ کو موت آ گئی تو آپ کا خاتمہ ایمان پر مشکل ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. حج کیا چیز ہے؟ حج اللہ اور بندے سے تعلق کا ایک خاص ذریعہ ہے. حج ایک عشق ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا غیب کی باتوں پر یقین ہے. ہمارا کس پر یقین ہے؟ غیب کی باتوں پر یقین ہے. اور یہ امتحان حج میں ہوتا ہے ہمارا کہ دیکھیں ہمارا کتنا غیب پر یقین ہے. کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو حج کرے گا اس کے مال میں برکت آئے گی، مال اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، اس کے مال میں اضافہ ہوگا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اب یہاں پر ہمارے غیب کا امتحان ہے. یعنی ایمان تو یہ کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے، نبی یہ کہتے ہیں کہ آپ حج پر 5 لاکھ روپے خرچ کرو گے تو مال بڑھے گا. اور ہمارا کمزور سا ایمان کیا کہتا ہے؟ 10 لاکھ اگر ہیں تو 5 لاکھ کم ہو جائیں گے، 5 ہی لاکھ رہ جائیں گے. بعض لوگ گنتی بڑے رہتے ہیں، یار 10 لاکھ ہو گیا، اب ان کو 11 کرنے ہیں، اب ان کو 12 کرنے ہیں، اب ان کو اس میں لوگوں کے قرضے لیے پھرے گا. ایک کارخانہ ہے کسی کا، 10 لاکھ روپے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، پارٹی سے پیسے نہیں مل رہے ہیں. یہ نہیں کرے گا اس میں سے میں مزدوروں کو دے دوں، نہیں، یہ میری سیونگ ہے، اس میں سے نہیں دوں گا، پارٹی سے ملیں گے 2 سال میں جب ہی دے گا پیسے. ابے بھائی یہ پیسے بھی تیرے ہی ہیں،
کاؤنٹنگ بس 10 کے پونے 10 نہ ہو جائے. تو اسی لیے ہمارا یقین, اس لیے ہم حج نہیں کرتے, کیونکہ ہم تو کاؤنٹنگ کی دنیا میں جی رہے ہیں نا. اب ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے حج کیا 10 لاکھ ہمارے اسٹاک تھے, جمع تھے, تو 5 خرچ ہو گئے, کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ 5 رہ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم حج کرو گے تو میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا, میں تمہارے مال میں برکتیں عطا کروں گا. حج ہزاروں سال سے حج ہو رہا ہے. کتنے سالوں سے؟ ہزاروں سال سے حج ہو رہا ہے. اور ان ہزاروں لاکھوں سال میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں آپ دکھا سکتے ہیں جو یہ کہے کہ یار میرے پاس پیسے تھے 3-4 لاکھ روپے, میں نے حج کر لیا, اس کے بعد تو یار میں تو کیا, میرا تو بھٹا بیٹھ گیا, میرا تو کاروبار بند ہو گیا, جو پیسہ تھا حج میں لگا دیا, میں تو روڈ پر آ گیا. ایک بندہ بھی ایسا نہیں دکھاؤ گے. کوئی بندہ آپ مجھے لا کے دکھا دیں کہ یہ کہے گا یار اس پاس 4 لاکھ روپے تھے, اس نے حج کر لیا, پھر تو پھکڑ ہو گیا بیچارہ. میں آپ کو ہزاروں بندے ایسے دکھا دوں گا کہ جنہوں نے حج کیا اور زیرو ہو کر گئے, ساری کمائی حج پر لگا دی, اور بعد میں آ کے اللہ نے لاکھوں سے نواز دیا. میں خود 10 لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے تعلقات میں ہیں, جن کو میں نے خود دیکھا کہ وہ حج کرنے گئے, کہ کوئی کار بیچ کر چلا گیا, کسی نے اپنی بیوی کے زیور بیچ دیے جو پیسے کم پڑے, لیکن حج کر لیا. الحمدللہ حج سے آنے کے بعد اللہ نے ان کے کاروبار میں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ آج وہ کروڑپتی ہیں. میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. لیکن آپ مجھے ایک بھی بندہ ایسا نہیں لا کر دکھا سکتے ہیں جو یہ کہے آگے کہ یار میرے پاس 5 لاکھ روپے تھے اور میں نے کیا ہے حج کر لیا, اس کے بعد سے تو میرا تو بھٹا ہی بیٹھ گیا, وہ 5 لاکھ حج میں خرچ ہو گیا, فقیر ہو گیا. سنا آپ نے کبھی؟ بتائیں, ایمانداری سے بتائیں, کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو یہ کہے گا یار میرے پاس 5 لاکھ تھے یا 4 لاکھ تھے, میں نے حج کر لیا, اس دن سے میں تو غریب ہو گیا؟ دکھا سکتے ہیں؟ میں آپ کو سینکڑوں لوگ میں دکھا سکتا ہوں جو پریکٹیکل ہیں, اور تاریخ میں تو ہم نے پڑھا ہے, خوب بہت پڑھا ہے, کہ جن کو میں جانتا ہوں اور انہوں نے حج کیا, حج کرنے کے بعد اللہ نے مال کی ریل پیل لگا دی, چاروں طرف سے مالی مال ان کے پاس آنے لگا. کیوں؟ یہی آپ کے کیا ہے, آپ کا امتحان ہے, یہ آپ کا امتحان ہے. زکوٰۃ میں امتحان ہوتا ہے نا. زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں صدقات کو بڑھاتا ہوں اور سود کو مٹاتا ہوں. اب ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ سود پہ پیسہ دینے سے مال تو بڑھتا بھیا, 5 لاکھ کے 5.5 ہو جائیں گے 2 مہینے میں, 3 مہینے میں. لیکن اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے 5 لاکھ کی, 12,500 روپے کم ہو جائیں گے. ہماری کاؤنٹنگ والی گنتی کیا کہہ رہی؟ کم ہو گیا مال. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مال کو ہم بڑھاتے ہیں. کوئی ایک بندہ ایسا لا کر نہیں دکھا سکتے ہیں جو کہے کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا تھا, یار زکوٰۃ ادا کرتے 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 10 سال میں میرا مال ہی ختم ہو گیا. 5 لاکھ روپے تھے, 1 سال ادا کری 12.5, اگلے سال 12.5 ادا کری, اگلے سال 10 سال میں میرا مال برابر ہو گیا. ظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر 10-20 سال میں تو 5 لاکھ برابر ہو جائیں گے, لیکن نہیں, ہر سال مال بڑھے گا. اس سال 12.5 کی ادا کرے گا تو اگلے سال پتہ لگا جی 25,000 کی زکوٰۃ ادا کری, اس سے اگلے سال پتہ لگا جی 50,000 کی زکوٰۃ ادا کری, اس سے اگلے سال پتہ لگا جی 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کری. جب زکوٰۃ ادا زیادہ کر رہا ہے تو کیا بات ہے؟ مال بڑھ رہا ہے نا, جبھی تو زکوٰۃ زیادہ ادا کر رہا ہے. بھائی 5 لاکھ کی زکوٰۃ 12.5 بنے گی, 10 لاکھ کی زکوٰۃ 25,000 بنے گی, 20 لاکھ کی زکوٰۃ 50,000 بنے گی. تو جب اس کی زکوٰۃ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا مال بڑھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے حج کرنے کی وجہ سے کوئی ایک بھی بندہ معاشرے میں ایسا نہیں دکھا سکتے ہیں جو یہ کہے کہ یار میرے پاس 4-5 لاکھ روپے تھے, میں نے تو حج کر لیا, اس کے بعد میں فقیر ہو گیا. سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ بالکل اپنا کاروبار ختم کر کے, کاروبار سے پیسہ نکال لیا, زیور بیچ دیا, یہ بیچ دیا, حج کر کے آ گئے کہ کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے, پہلے حج کر لیتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا. اللہ نے آنے کے بعد ایسے غیب سے مدد فرمائی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو میرے دوستوں, حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. دماغ, کیونکہ عشق دماغ میں نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہو نا, کوئی لڑکا کسی کے عشق میں پاگل ہوتا ہے, حالانکہ وہ عشق مجازی ہے, عشق حقیقی تو اللہ سے ہوتا ہے. اس کی دماغ میں کوئی بات آتی نہیں آتی ہے. کوئی اسے نہ کہتا نا عشق, نہ ذات پات دیکھتا ہے, کچھ نہیں دیکھتا ہے, بس اسے تو عشق ہو گیا ہے. وہ نہ اپنی عزت دیکھتا ہے, نہ کچھ دیکھتا ہے, نہ معاشرہ, نہ سماج, نہ ماں, نہ باپ. بھائی شادی کرنی تو اسی سے کرنی ہے, عشق ہو گیا ہے, عشق ہو گیا ہے. نہ باپ کی مانتا, نہ ماں کی مانتا, کسی کی نہیں, عشق ہو گیا ہے. تو عشق میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے. عقل سے ماورا چیز ہے عشق. تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. سارے کام عقل کے خلاف ہوتے ہیں, سارے کام عقل کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن بھائی ہے کیا لذت آتی ہے.
حج کی تو ایک الگ ہی لذت ہے، آپ کو میں الفاظوں بیان نہیں کر سکتا، آپ کو میں الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جب آپ خود کریں گے، بھائی میں کہوں پیڑا ایسا ہوتا ہے، بڑا ذائقہ آتا ہے، منہ میں رکھتے ہی پھوٹ جاتا ہے، اور بڑا آپ جب تک آپ کھاؤ گے نہیں پیڑے کا پتہ لگ جائے گا۔ آپ امیزنگ تو کر سکتے ہیں ہاں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اگر آپ نے پیڑا کھایا ہی نہیں پیڑا تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو اسی طریقے سے حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک الگ ہی لذت، جیسے اس بندے کو عشق میں الگ ہی لذت آتی ہے، دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، ماں باپ کی محبت 2 منٹ ٹھکرا دیتا ہے، وہ 18-20 سال کی محبت 2 منٹ میں اسے نہیں، بس عشق ہو گیا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے ہی حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، وہ تو عشق مجازی ہے، حقیقی عشق تو اللہ سے ہوتا ہے، حقیقی عشق تو رسول سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو عشق ہے وہ عشق نہیں ہے، وہ عشق مجازی ہے، حقیقی عشق ہمیں اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ عقل میں بات نہیں آ رہی ہے؟ ایک بندہ اچھا خاصا ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی وائی پہنی ہوئی ہے، لیکن کیا ہے سب اتارنا پڑے گا، 2 کفن کی چادروں میں آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ محدث ہیں، آپ فقیر ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کو 2 سفید چادریں پہننی پڑیں گی، اور کوئی آپ کے لیے اسپیشلٹی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک فقیر بھی چکر لگا رہا ہے، خانہ کعبہ میں ایک بادشاہ بھی چکر لگا رہا ہے، سب کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے ایک گھر کا اللہ تعالیٰ چکر لگوا رہے ہیں، چکر لگاؤ، عقل میں آتا ہے؟ اس کے بعد صفا مروہ پر کیا ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان ہے، پتہ لگا پروفیسر ہے، محدث ہے، دوڑا جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے نہیں، میلین اخسرین جو جہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی تھی، سارے حاجیوں کو دوڑنا پڑتا ہے، جیسے ہی وہ مقام آئے گا دوڑنا شروع کر دے گا، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جس نے زندگی میں کبھی دوڑ نہیں، شیخ صاحب ہیں، شیخ الحدیث صاحب بڑے کیا ہے، بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، کیا ہے پرائم منسٹر صاحب بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن وہاں دوڑے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں عشق میں، پتہ ہی نہیں ہے۔ نارمل آپ اس سے کہو بھائی ذرا دوڑیو، دوڑے گا نہیں، کوئی دوڑے گا، کوئی بڑا کوئی شیخ الحدیث ہو، بڑا کوئی عہدے دار دوڑے گا، لیکن وہاں دوڑ رہا ہے، عشق میں دوڑ رہا ہے، ایک ہی چادر میں ہے۔ اب مینا میں چلے گئے، مینا میں جانے کے بعد میں کیا ہے، سب ایک ہی خیمے میں ہے، کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، سب ذرا سا گدا ملا وہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مینا سے اگلے دن عرفات، فجر پڑتے ہی عرفات جاتے ہیں۔ عرفات ایک میدان، پورے چٹیل میدان میں، اب اللہ تعالیٰ الگ الگ جگہوں پہنچا رہا ہے۔ ابھی آپ کو احرام باندھنا ہے، سیدھا مینا جانا ہے، ایک دن مینا رک کے آپ کو عرفات جانا ہے۔ عقل میں بات نہیں، عرفات کیوں بھیج رہے ہیں؟ عرفات میں آپ کو 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ویسے 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا منع ہے، لیکن وہاں اللہ کا حکم ہے کہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہوں گی، ایک ساتھ پڑھنی ہوں گی۔ اب آپ عقل چلاؤ نہیں یار، آپ کو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، آپ کو ادھر ظہر کا سلام، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سنت نہیں پڑھنی، سیدھا عصر کے لیے کھڑے ہو جائیں، جبکہ عام کنڈیشن میں دونوں نمازیں الگ الگ پڑھیں گے نا، لیکن وہاں اللہ کا حکم ہے، آپ سوچو نہیں بھائی میں تو الگ الگ پڑھوں گا، نہیں، اللہ کے ہو، کیونکہ وہ چیز عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو کرنا ہے۔ پھر ظہر عصر پڑھنے کے بعد میں شام تک کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، پورا مجمع 30 لاکھ کا مجمع، سب کے سب ایک ہی لباس میں ہے، 2 چادروں میں، 2 کفن کی چادروں میں ہے، اور یہ احساس ہمیں دلاتا ہے کہ دیکھو یہاں اللہ کے وہاں سب برابر ہو، تم بادشاہ ہو، تم امیر ہو، تم فقیر ہو، تم محدث ہو، تم سیٹھ ہو، تم چودھری ہو، کچھ بھی ہو، یہاں تو سب ایک ہی میدان میں ہے، کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، تم سب اللہ، واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو۔ اب اللہ کے اس حکم کو فالو کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو یہاں حکم کیا ہے، سورج غروب ہوتا ہے حکم کیا ہے، فوراً مغرب کی نماز پڑھی جائے، فوراً مغرب کی نماز پڑھی جائے، لیکن وہاں حکم کیا، نہیں نماز یہاں نہیں پڑھو گے، یہاں سے 8 کلومیٹر دور مزدلفہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ یہاں پڑھو گے آپ کا حج ادا نہیں، یہاں پڑھو گے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ نماز کا ٹائم یہاں شروع ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے، یہاں سے نکلو، جلدی سے نکلو یہاں سے، اب عرفات چھوڑ دو۔ اب آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں نہیں رکنا ہے۔ غروب ہوتے ہی لوگ اپنا سامان سٹا لے کر کندھوں پر رکھ کر، کچھ لوگ میٹرو سے جاتے ہیں، کچھ لوگ بس سے جاتے ہیں، لیکن بہتر ہے پیدل جاؤ۔ میٹرو سے بھی آپ 4-5 گھنٹے پہنچو گے، اتنی بھیڑ، اتنا دھکا مکی، کیوں بھائی 25-30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ اور جو لوگ بس سے جاتے ہیں، جب میں نے پہلا حج کیا تو ہم بس سے گئے، پتہ لگا جی 10 بجے بس میں بیٹھے اور صبح 4 بجے پہنچے، 6 گھنٹے میں 8 کلومیٹر، بس یوں بریک مار مار کے بس چل رہی تھی، 6 گھنٹے پہنچے۔ اس سال میں حج کرنے گیا الحمدللہ میں پیدل گیا، میں عرفات سے مزدلفہ پیدل گیا، 2-2.5 گھنٹے پہنچ گیا۔
کیونکہ قریب لاکھوں لوگ ایک ساتھ چلے, ایک قریب 10 لاکھ لوگ ایک ساتھ چلتے ہیں. چلتے 1-2 کلومیٹر پیدل چلے, راستے میں کہیں چٹائی بچھائی, بیٹھ گئے, اپنا تھوڑا سا آرام کر لیا, کچھ کھا پی لیا, پانی پی لیا, پھر چل پڑے پیدل پیدل. بادشاہ ہو, امیر ہو, غریب, سب ایک ہی سب پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کا حکم کیا, عرفات چھوڑ کر اب تمہیں مزدلفہ آنا ہے. پتہ لگا 10 بجے سے لوگ مزدلفہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. مزدلفہ میں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے, کوئی بھی ہو, کوئی خیمہ نہیں, کوئی چادر نہیں, سب کو زمین پر سونا ہے. پچھلے سال, جس سال میں نے حج کیا ہے, تو افریقہ کا ایک بادشاہ آیا ہوا تھا وہاں. افریقہ کو کوئی ملک ہے, صومالیہ پتہ نہیں کون سا, اس کا ایک بادشاہ, کالے لوگ تھے وہ. تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو یہ بولا کہ ہم آپ کے لیے کچھ اسپیشلٹی پرووائڈ کرا دے رہے ہیں, مطلب تھوڑا سا آپ کے لیے اسپیشل خیمہ وغیرہ, تھوڑا سا سیکیورٹی وغیرہ. اس نے نہیں, میں بادشاہ اپنے وہاں کا ہوں, لیکن یہاں تو میں فقیر ہوں, میں سب کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ حج کروں گا, اس میں ہی مزہ آئے گا. تو جہاں پر ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے مزدلفہ کے میدان میں, سب زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, بادشاہ ہو, فقیر ہو, امیر ہو, غریب ہو, چودھری صاحب ہو, کوئی صاحب ہو, سب ایک چادر بچھا کر زمین پہ لیٹے ہوئے, پوری رات زمین پہ لیٹنا ہے. کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا وہاں, کوئی دکان, کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں. وہی نمکین بسکٹ جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلے ہوئے ہیں, چنے اور جو بھی آپ لے کر چلے ہوئے, وہی کھا کر آپ کو پانی پینا ہے اور رات وہیں گزارنی ہے آپ کو. رات آپ کو دوپہر میں کھانا عرفات میں تو مل جاتا ہے, لیکن مزدلفہ میں کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے. آپ کو اپنے طور پر جو بھی آپ کے پاس موجود ہے, خیر وہاں بٹتا رہتا ہے, کیک ویک اور رس جوس لوگ بانٹتے رہتے ہیں, لیکن کھانا نہیں ملے گا آپ کو, آپ وہ کھائیں. تو وہاں پر ہم نے دیکھا جو افریقہ کا بادشاہ تھا وہ بھی ایسے ہی زمین پر لیٹا ہوا تھا, ایک چٹائی بچھا کر آرام سے لیٹا ہوا تھا. پوری رات آپ کو مغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے, پھر آپ کو تہجد موقع ہو تہجد رات میں پڑھ لیں, فجر پڑھ لیں, اشراق پڑھ لیں. اشراق پڑھ کے وہاں سے اب نکلنا ہے آپ کو. اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے, اب مزدلفہ میں رکنا نہیں ہے, اب سیدھا مزدلفہ چھوڑنا ہے آپ کو. اب آپ مینا جائیں گے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے. تو کچھ لوگ جاتے ہیں ڈائریکٹ شیطان کو پہلے کنکری مارتے ہیں جا کے, کچھ لوگ جاتے ہیں پہلے مینا جاتے ہیں, خیمے میں جاتے ہیں, سامان امان رکھتے ہیں. بہتر یہ پہلے آپ خیمے میں جائیں, اپنا سامان امان رکھیں, تھوڑا سا ریسٹ لے لیں, آرام کر لیں. اور شام کے وقت میں جب تھوڑا سا ٹھنڈا سا موسم ہو جائے, ظہر کے بعد 3-4 بجے کے آس پاس جائیں, وہاں پر بھیڑ بھی کم ملے گی آپ کو. صبح کے وقت میں آپ جائیں گے تو بہت بھیڑ ملے گی, کنکری بھی دور سے آپ کو مارنی پڑے گی, پتہ لگا کسی کے سر پہ ہی مار کے آ جائیں گے آپ. جب آپ ظہر کے بعد جائیں گے تو بالکل شیطان کو نشانہ لگا کے ماریں گے. وہاں کوئی شیطان نہیں کہ بھی آپ سوچیں کوئی اس سے سینگ لگے ہوں گے, وہ ایک علامت ہے, ایک سمبل ہے, وہ ایک پلر بنا ہوا ہے. یعنی ان جگہوں کا کی نشاندہی کی 3 جگہ ایسی تھی جہاں پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکری ماری تھی. جب وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے نا, شیطان آیا بزرگ کی شکل میں, اللہ والے کی شکل میں, جبے کو میں, ارے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو, اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے, اپنی اولاد کو جو اتنی منتوں سے اللہ نے آپ کو دی ہے. ارے نہیں, ایسا کوئی ہوتا ہے, تم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرو. انہوں نے کنکری اٹھائی, اس کو مار دی. تو اس جگہ پر سعودی گورنمنٹ نے پلر بنایا ہوا تاکہ پتہ لگے یہ وہ جگہ ہے. ایسا نہیں وہاں پر شیطان قید ہے, شیطان کو مارتے ہیں. ایک سمبل ہے, ایک علامت, ایک نشانی ہے. جو کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا وہ کام ہمیں کرنا ہے, ان کی نقل کرنی ہے, ان کی نقل کرنی ہے. حضرت حاجرہ صفا مروہ میں دوڑی تھی پانی کی تلاش میں, ہمیں بھی دوڑنا ہے. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے چکر لگائے تھے, ہمیں بھی لگانے ہیں. حضرت ابراہیم اللہ کے نبی عرفات میں گئے تھے, ہمیں بھی جانا ہے. یعنی ان عمل کو کاپی کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکری مار دی, دفع کر دیا شیطان کو. تھوڑا سا آگے چلے, پھر آ گیا دوسرے بزرگ کی شکل میں آ گیا. شیطان پہلے دکھتا تھا, ارے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو, اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے, اپنے چشم و چراغ کو, اپنے لخت جگر کو. اس نے پھر داؤں پھینکا, انہوں نے پھر اٹھائی کنکری, پھر مار دی. دفعہ ہو یہاں سے, میں تو اللہ کے حکم کو پورا کروں گا. پھر تھوڑا سا آگے چلے, پھر آ گیا دوسری شکل میں, ارے کیا. تو 3 جگہیں ایسی تھیں جہاں پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں. تو اب ایسا نہیں کہ وہاں پر شیطان قید ہے, یعنی وہ وہاں پر ایک پلر بنا دیا, یہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے. قریب میں, زیادہ دوری نہیں ہے, مان کے لو 1 کلومیٹر کے اندر وہ تینوں جگہ ہیں. ان تینوں کو ہمیں بھی کنکری مارنی ہے, تینوں دن مارنی ہے. پہلے دن تو بڑے شیطان کو مارنی ہے, اس سے اگلے دن تینوں شیطان کو مارنی ہے. 3 پلر ہیں, ایک بڑا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا. اسی طریقے سے اگلے دن تینوں پلر کو ہمیں کنکری مارنی ہے. تو اب یہ دیکھیے کیوں ہم کنکری مار رہے ہیں, عقل میں بات آ رہی ہے, کیا بینیفٹ ہے کنکری مارنے کا, کیا بینیفٹ ہے کنکری مارنے کا. لیکن کیا ہے, حج کے جتنے بھی ارکان ہیں, حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ عقل میں آتے ہی نہیں ہیں. بھائی اللہ کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے, 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہاں نماز نہ پڑھو, خانہ کا وہ خالی کر دو, جاؤ 5 نمازیں تمہیں مینا میں پڑھنی ہے, 5 دن مینا میں رہنا ہے. مکہ کو چھوڑ کر, مکہ سے 10-12 کلومیٹر دور ایک وادی ہے, ایک کھلی آبادی ہے, مطلب کھلا میدان ہے, وہاں جا کے رکنا ہے. یعنی خانہ کعبہ کو چھڑوایا جا رہا ہے.
جبکہ خانہ کعبہ میں انسان چاہتا ہے میں خانہ کعبہ کو دیکھوں رہوں. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا؟ 1 لاکھ. وہاں مینا میں نماز پڑھے گا 1 لاکھ کو تو نہیں ملے گا, لیکن اللہ کا حکم فالو کرنا ہے میں. تو حج پر جب آپ غور کرو گے تو حج کی چیزیں عقل میں نہیں آئیں گی, اور عشق عقل میں نہیں آتا ہے. عشق جو ہے عقل میں نہیں آتا ہے. کئی بار ہم کہتے ہیں یار کیسا بندہ ہے. بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ بڑا خوبصورت ہے, کالی کلوٹی لڑکی پہ دل دے بیٹھا, ایسا دیکھا ہوگا. ہم کہتے ہیں کیا دیکھ لیا بھیا تو نے اس میں, میں کیا دیکھ لیا, ارے یہ تو تیرے جوڑ کی بھی نہیں ہے, تجھ سے بڑی بھی ہے, 3 بچوں کی ماں بھی ہے, کیا دیکھ لیا. کہتے نا وہ عشق ہو گیا, عقل کام ہی نہیں کر رہی. تو عشق میں عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے. تو ایک مثال سے, حالانکہ اس عشق اور اس عشق کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن صرف ایک تھوڑا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ انسان کہتا ہے کہ بھیا دل گدھی پہ آ جائے تو پری کیا چیز ہے, کہتے نا. تو اس طریقے سے حج جو ہے, حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. حج میں یہ تو عشق مجازی ہے, اس کی کوئی یہ تو حرام عشق ہے. کبھی آپ اس کو کہہ لیں بھائی عشق, ہم بھی عشق کریں گے, عشق اللہ سے کرنا ہے. حج میں کیا ہے, اللہ کے عشق میں, اللہ کی محبت میں انسان دھن میں لگا ہوا ہے. بس جلدی سے میرے ارکان پورے ہو جائیں, جلدی سے مینا کے ارکان پورے ہو جائیں, عرفات کے ارکان پورے ہو جائیں, مزدلفہ کے ارکان پورے ہو جائیں, جلدی سے میں شیطان کو کنکری مار لوں, جلدی سے اپنی قربانی کر لوں. انسان دھن میں لگا ہوا ہے, عشق میں لگا ہوا ہے. اسے نہ کپڑوں کی پرواہ ہے, نہ اسے اپنی پرسنالٹی کی پرواہ ہے. کوئی بندہ ایسا تہمت نہیں باندھتا زندگی میں, میری پرسنالٹی گھٹ جائے گی, تہمت, وہاں تہمت باندھنا پڑے گا آپ کو ایک تہمت نیچے اور اوپر چادر. اگر ہم نارمل بندے سے کہیں بھائی آپ کو 2 دن کیا ہے, ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر باندھنی ہے, کوئی رہ لے گا؟ میں پاگل ہوں, میری پرسنالٹی گھٹ جائے گی. وہاں بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے پروفیسر, یونیورسٹی میں پڑھانے والے, چانسلر, ٹائی اور سوٹ اور بوٹ پہ رہنے والے ہیں, 2 چادروں میں گھوم رہے ہیں, دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. آپ دیکھو عجیب کیفیت بنی پڑی. کیوں؟ عشق میں کچھ نہیں دکھتا. تو حج جو ہے ایک عاشقانہ عبادت ہے, اور حج کی لذت جسے لگ گئی تو اس کا دل تو وہ تھمتا ہی نہیں, میں تو ہر سال جاؤں, بس 1 سال بھی میرا حج مس نہ ہو. لیکن آج ہم اتنی غفلت کے شکار ہیں, اتنی لاپرواہی کا شکار ہیں کہ آج ہم لوگ حج نہیں کرتے. کروڑوں روپے کی پراپرٹی بنا رکھی ہے, اور ہم نے نئی شرطیں, ارے یار بیٹی سمجھدار ہو رہی ہے, پہلے ان کی شادی وادی نمٹا دیں. یہ بالکل اب کی گھڑی ہوئی بات ہے. پہلے امی ابا کو حج کرا دیں پھر کریں گے حج, یہ آپ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. کیا کبھی آپ یہ کہتے ہیں پہلے امی ابا کو نماز پڑھوائیں گے پھر نماز پڑھیں گے, پہلے امی ابا کیا ہے روزہ رکھیں گے پھر ہم روزہ رکھیں گے, کبھی کہتے ہیں ایسا؟ نہیں. تو اس لیے آپ پر حج فرض ہے تو آپ حج کریں, ماں باپ پر حج فرض ہے تو ماں باپ کریں گے. ہاں اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ کے پاس وسعت ہے, آپ خود بھی حج کرنے جائیں, اپنی بیوی کو لے جائیں, اپنے ماں باپ کو بھی لے جائیں, لیکن ان کی وجہ سے اپنے حج کو مؤخر نہ کریں, اپنے حج میں تاخیر نہ کریں. ایک چیز تو حج کے لیے رکاوٹ ہے, لیکن اس میں ہمارا دھیان نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کریں, اس کے بعد حج پر جائیں. لیکن اس میں کوئی پتہ لگا اس کے 5 لاکھ ہیں, اس کے 10 لاکھ ہیں, اس کے اتنے ہیں, جناب حج پہ جا رہے ہیں, ابے ایسے حج کا کیا فائدہ؟ شریعت منع کرتی ہے, یعنی جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے اس میں دھیان نہیں ہے. شریعت کہتی پہلے قرض ادا کرو اس کے بعد حج پر جاؤ, 1 روپیہ لوگوں کو ادا کرو اس کے بعد حج پر جاؤ, اس پر دھیان نہیں ہے. یہ والی شرط ذہن میں نہیں ہے کسی کے. سینکڑوں لوگوں کو دیکھا جی, کسی کا مال پہ قبضہ کر رکھا ہے, کسی دکان پہ قبضہ کر رکھا ہے, کسی کے پیسے روک رکھے ہیں, کسی کا کچھ روک رکھا ہے, جناب حج پہ جا رہے ہیں. جبکہ پہلے قرض ادا کرو. اگر تمہارے پاس قرض ادا کرنے کے بعد مال بچتا تو حج کرو, نہیں بچتا تو مت کرو حج, کیا ضرورت ہے. لیکن یہ والی شرط پر دھیان نہیں ہے. دوسری شرطوں پر دھیان ہے, اجی بچیاں سایانی ہو جائیں, ان کا نکاح کر دیں, پہلے مکان بنا لیں, پہلے یوں کر لیں, پہلے یوں کر لیں, پہلے ایسا کر لیں, پہلے ویسا کر لیں, جب حج کریں گے. یعنی جن کی کوئی اہمیت نہیں ان کو ہم اہمیت دے رہے ہیں. اور جس چیز کا باقاعدہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی بندے کے اوپر قرض ہے اور اتنا مال ہے کہ حج کر سکتا ہے, قرض ادا کر, پہلے قرض ادا کرے گا, حج نہیں کرے گا. پہلے قرض ادا کرے گا, حج نہیں کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا ہے, قرض کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لوگوں کے مال لیے بیٹھے ہیں, لوگوں کے معاملات دلائے بیٹھے ہیں, اور جناب کیا ہے مالا والا ڈلوا کے حج پہ جا رہے ہیں, تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جن لوگوں پر حج فرض ہے اور اتنی وسعت حج کر سکتے ہیں, پہلی فرصت میں حج کریں, بالکل تاخیر نہ کریں, اور انشاءاللہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ حج کریں گے, بغیر کسی ریاکاری کے, بغیر کسی دکھلاوے کے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. کریں گے انشاءاللہ.